شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے انتہا پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عالیہ شیئر کر رہی ہے۔ عالیہ کہتی ہے، ہم لوگ سکھر کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ ایک گھر میں شفٹ ہوئے۔ پرانا سا مکان تھا۔ ہم لوگوں نے ہمارا جو آبائی گھر تھا وہ بہت پرانا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو چکی تھی۔ اس کو ہم لوگوں نے دوبارہ سے بنوانا تھا۔ کچھ کمرے اس کے گرا کر ان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سردیوں کے موسم تھے۔ اس موسم میں ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے جہاں پر تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے 3 ماہ کے لیے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا جہاں پر ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا اس سے تھوڑا ہی دور تھا۔ واکنگ ڈسٹینس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پیدل اس گھر کی طرف جاتے تو ہمیں 15-20 منٹ لگ جاتے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے گھر لے لیا۔ جو گھر ہم لوگوں نے کرائے پر لیا وہ کرائے کا مکان جو تھا پچھلے 2-3 سال سے بند پڑا تھا۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کے جو مالک مکان ہے وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر خالی پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ گھر رینٹ آؤٹ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ہمیں اس گھر کے بارے میں ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا تھا۔ ہم لوگوں نے ان سے بات کی، وہ جو ہمارے جاننے والے رشتہ دار تھے ہمیں اس گھر پر لے گئے۔ وہ گھر ہم لوگوں نے دیکھا۔ وہ گھر جو تھا پرانا لیکن رہنے کے قابل تھا۔ ہم لوگوں نے اوکے کر دیا کہ ہم لے لیتے ہیں۔ کرایہ بھی اس کا بالکل کم تھا، معقول کرایہ تھا۔ تو ہمیں یہی تھا کہ ہم ٹیمپریری طور پر گھر لے رہے ہیں، 2-3 ماہ گزر جائیں گے تو ہم لوگوں نے اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ گھر فائنل کیا۔ اس گھر کی صفائی وغیرہ اب کروانی تھی۔ جب اس گھر کی صفائی وغیرہ کروا رہے تھے، اس گھر میں صفائی کے دوران عجیب و غریب چیزیں ہم لوگوں کو نظر آئیں۔ چیزیں ایسی تھی جیسے جانوروں کی ہڈیاں ہیں، ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں گھر کے کونوں میں جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے بالکل ہٹ کے سٹور روم ٹائپ، اس کے کونے میں ہمیں وہ ملی۔ ہم لوگوں نے دیکھی، ہم لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہم لوگوں کا تو ذہن ہی اس طرف نہیں گیا کہ کسی نے کس نیت سے پھینکی ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید جو پہلے رہ کر گئے ان کی کوئی چیز ہوگی۔ ہم لوگوں نے وہ سارا کچھ کچرا وغیرہ اٹھا کر گھر کے ساتھ ہی خالی پلاٹ سا تھا وہاں پر پھینک دیے۔ اسی طرح سے اتنا وہ گندا گھر تھا، 2-3 سال سے بند تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے زمانے بیت گئے اس گھر کو۔ کبھی ان لوگوں نے صفائی بھی نہیں کروائی واپس پلٹ کے۔ صفائی وغیرہ تقریباً 2-3 دن صفائی پر لگے۔ اس کے بعد اس گھر کی کچھ صورتحال نکل کر آئی کہ یہاں پر سامان رکھا جا سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا کچھ سامان وہاں سے اٹھایا جو ہم لوگوں کے یوز کا تھا، باقی ہم لوگوں کے گھر کا ایک کمرہ جو ٹھیک تھا وہاں پر اس کو رکھ دیا۔ اس گھر میں آگے ہم لوگ، اب اس گھر میں ہماری پہلی رات تھی۔ جو گھر ہم لوگوں کا اپنا بن رہا تھا وہاں پر میرے ابو تھے، وہ وہاں پر رک گئے کیونکہ ساتھ ساتھ اس گھر میں بھی سامان تھا، اسے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم سارے بہن بھائی جو تھے امی کے ساتھ کرائے کے مکان میں آ گئے۔ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے سارے کمرے میں لیٹ کے جا کے سونے کے لیے۔ میرا بھائی جو تھا اسے عادت تھی وہ دیر سے سوتا تھا، کبھی موبائل یوز کرتا رہتا تھا یا کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا تھا، تو اس نے سیڑھیوں کے ساتھ ایک کمرہ اوپر جاتا تھا، وہاں پر اپنا سیٹ اپ کر لیا۔ وہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً رات کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوا تو دروازے پر دستک ہونے لگی، ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے پر۔ امی کی بھی آنکھ کھل گئی، میری بھی۔ جب ہم لوگوں نے پوچھا تو میرا بھائی تھا، بڑی آہستہ سی آواز میں بول رہا تھا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے، اسے کیا ہوا ہے؟
ہم لوگوں نے اٹھ کر اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرا ہوا تھا، چپ کر کے ایک کمرے کے اندر آ گیا اور آ کر ہم لوگوں کو بھی آہستہ بولنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہم نے اس سے کہا کہ بات کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے میرے کمرے کے دروازے کے باہر کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تم اور امی باتیں کر رہے ہو۔ مجھے لگا کہ سب خیر ہو، یہ لوگ اتنی رات کو باہر کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو آواز بھی دی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند کیا، باہر سے پھر آوازیں آنے لگ گئی، تمہاری اور امی کی ہی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی ان کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر میں پھر کام کرنے لگ گیا۔ جیسے بھی میں دروازہ کھول کر ہٹاؤں، مجھے جب بہت کلیئر آواز آئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت تھی، بوڑھی سی، وہ کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ اتنا اس کا خوفناک چہرہ ہے، میں ڈر گیا کہ یہ کون ہے۔ میں نے باقاعدہ اس کو کہا کہ کون ہو؟ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہ مجھے ایسا لگا جس سے وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس گھر میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا ہے۔ امی بڑی پریشان ہوگی کہ کیا بوڑھی عورت کہاں سے آ گئی اس گھر میں، تم کوئی ہارر مووی وغیرہ دیکھ رہے ہوگے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا یقین کرے، میں نے بھی یہاں پر کسی کو دیکھا ہے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ، ہم کمرے کی لائٹ وغیرہ بند کرتے ہیں، تم ادھر ہی آ کے سو جاؤ۔ جیسے ہی ہم لوگ بھائی کے ساتھ باہر آئے، ابھی ہم لوگ برآمدے میں تھے، ہم لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ جو اسٹور روم تھا اس کی لائٹ آن تھی، پنکھا چل رہا تھا، دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جس کمرے میں میرا بھائی تھا اس کا بھی پنکھا چل رہا تھا، دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم۔ ہم لوگ حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کس نے کیا یہ؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھ لیں، میں تو نہیں چلا سکتا۔ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے اسٹور روم میں گئے، اس کا پنکھا بند کیا، لائٹ بند کی، دروازے پر کنڈی لگائی۔ جیسے دروازے پر کنڈی لگائی، اندر کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ پھر امی نے دروازہ کھولا، لائٹ جلائی، جھانک کر دیکھنے لگی تو باقاعدہ امی کو کسی نے بہت زور سے دھکا دیا۔ شکر ہے ہم لوگ امی کے پیچھے تھے، امی گری نہیں، ہم نے انہیں سنبھال لیا۔ ہم لوگ ڈر کے ہماری چیخیں نکل گئی۔ امی نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا کہ اندر مت جھانک کر دیکھو، اندر کوئی ہے۔ اب جس کمرے میں بھائی تھا اس کا بھی پنکھا بند کیا، لائٹس آف کی، اس دروازے کو بھی بند کیا۔ جیسے اس دروازے کو بند کیا، ادھر سے باقاعدہ ایسے لگا کہ جس کمپیوٹر ٹیبل پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کی چیئر کو کسی نے پیچھے پھینک گئے۔ اندر سے چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ دوسرے کمرے میں چلے گئے جہاں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، اس کا دروازہ ہم نے بند کر لیا۔ امی کہتی ہے کہ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر لائٹ چلانے لگی ہوں، مجھے ایسا لگا میرے سامنے کوئی کھڑا تھا اور اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا ہے پیچھے۔ اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے یہاں پر۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ اسی رات کی بات ہے، ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے چھت کے اوپر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، اور وہ چھت تھے، پرانے چھت تھے، پرانا مکان تھا، اوپر اگر کوئی کام کرو، چلو پھرو، کوئی پتھر بھی گرتا تھا تو آواز آتی تھی۔ اوپر چھت کے اوپر کوئی رات کے ٹائم جھاڑو لگا رہا تھا، 2-2:30 بجے۔ بہت ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگ گیا، پوری رات ہم لوگ سو نہیں سکے، ڈرتے ڈرتے ہم لوگوں نے رات گزاری۔ اگلی صبح جب ہم لوگ جا کے کمرے سے باہر نکلے تو ہمارے صحن میں بہت زیادہ کچرا بکھرا ہوا تھا۔ ساری صفائی جو ہم لوگوں نے کروائی، ایسے لگ رہا تھا وہ سارا کچرا کسی نے اٹھا کر دوبارہ صحن میں پھینک دیا۔ برا حال ہوا تھا گھر کا، اتنی گندی اسمیل آ رہی تھی پورے گھر سے۔ ہم لوگ حیران کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ابو کو بلایا، میرے بھائی نے جا کر ابو کو لے کر آیا، وہ پورے بھی گھر دیکھا، ابو بھی پریشان ہو گئے۔ اسی گھر میں، اسی محلے میں ایک کونے والا سامنے مکان تھا، ان کے دروازے پر دستک دی۔ ان لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ ہم لوگ یہاں پر کل ہی ابھی شفٹ ہوئے ہیں، صفائیاں کروائی ہیں، اس گھر میں رات کو یہ ماجرا ہوا ہے، پھر کسی نے کچرا گھر میں پھینک دیا، تو آپ اس گھر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اگر آپ کو پتہ ہے تو۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ یہاں پر جن کا گھر تھا ان کے اوپر کسی نے کچھ جادو کا وار کیا تھا۔ ان کے گھر کے اوپر مسلسل کچھ عرصہ آ کر الو بولتا رہا۔ اس کے بعد ان کے گھر میں جو مالک مکان تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان انکل کی ڈیتھ ہو گئی جن کا گھر تھا۔ ان کی جو مسز تھی
انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں عجیب و غریب جانوروں کی ہڈیاں نکلتی ہیں جن کے اوپر عجیب و غریب تعویذ یا کچھ جو بھی نقش لکھے ہوتے ہیں، اوپر جادو کے عملیات لکھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھر میں ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے۔ جیسے ہی ان کے وہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت ہمارے اسٹور روم میں جیسے روتی ہے اور نظر آتی ہے۔ محلے داروں تک نے جا کر ان کے گھر میں دیکھا، ان کے گھر میں وہ ہڈیاں ملتی تھی، عجیب و غریب بکھری ہوتی تھی، اسٹور روم میں کوئی جا نہیں سکتا تھا، وہاں سے اتنی گندی اسمیل آتی تھی۔ اور ایک بوڑھی عورت وہ کہتے ہیں کہ رات ہوتی جاتی ہے، اسٹور روم سے اس کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو تھے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جو عورت تھی وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ اس کے بعد یہ گھر بند پڑا ہے۔ ان کے کسی رشتہ دار نے اس کو رینٹ آؤٹ کروایا ہے۔ اس گھر میں بہت جنات ہیں، یہاں پر جادو کا وار عملیات ہوئے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر رہیں گے، ہو سکتا ہے وہ جنات آپ پر بھی اثر انداز ہو، کیونکہ جیسے وہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، جو بھی ہے، اتنے عرصے سے یہ گھر خالی ہے، اس گھر کو کبھی کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا۔ ابھی تک اس گھر خالی گھر سے ہم لوگوں کو آوازیں آتی ہیں کسی عورت کے بولنے کی، کبھی اس کی بہت یگ آواز ہو جاتی ہے، کبھی اس کی آواز بہت بوڑھوں جیسی ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ اس گھر سے جھاڑو لگنے کی آوازیں آتی ہے۔ کبھی کبھار یہ اوپر جو کونے والا کمرہ ہے، رات کے وقت اس کی لائٹ بھی آن ہوتی ہے، لیکن گھر کے باہر تالا لگا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو رہے تھے، ہم لوگوں کو لگا کہ شاید جن کا گھر ہے وہ لوگ واپس آ گئے ہیں، یا ان لوگوں نے کوئی صفائی وغیرہ کروانے کا کام شروع کروایا ہے۔ لیکن جب آپ لوگ سامان وغیرہ لے کر آئے، پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پر کوئی اور فیملی شفٹ ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے تو اس لیے نہیں آپ کو روکا کہ جن لوگوں نے آپ کو گھر دیا شاید انہوں نے کچھ بتایا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس گھر میں جو بھی آتا ہے، اس گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں انہوں نے ہی بتایا تھا جن کے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہ ایک عامل کو بھی لے کر آئے تھے، تو اس عامل نے یہ بتایا تھا کہ اس گھر میں موت کے تعویذ اور جنات پھینکے گئے ہیں۔ اس گھر میں جو کوئی بھی آئے گا اس کے ساتھ یہی حادثات ہوں گے۔ اور اس گھر میں وہ جو بوڑھی عورت نظر آتی ہے، وہ چڑیل پھینکی ہوئی ہے اس گھر کے اوپر عملیات اور کالے جادو کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھر جس آدمی کا تھا جس کی ڈیتھ اس گھر میں ہوئی تھی، اس کے یہ والد کا گھر تھا، تو اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو حصہ مانگتا تھا اس گھر سے۔ انہوں نے حصہ نہیں دیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب کا گھر ہے تو میں حصہ کیوں دوں۔ اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کا جو چچا زاد بھائی تھا، اس نے ان کے اوپر وہ کالے جادو کا وار کروا دیا۔ ان کے گھر سے اکثر عجیب و غریب چیزیں نکلتی تھی، وہ آنٹی ہمیں دکھاتی بھی تھی۔ ان کے کپڑوں کو اوپر چھت پر دھو کر بچھاتے تھے، آگ لگ جاتی تھی کپڑوں کو، کپڑے جل جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کیسے کپڑے جلتے ہیں، آدھے آدھے کپڑے جلے ہوئے ہوتے تھے، نئے کپڑے ہوتے تھے۔ ان حالات سے تنگ پھر وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کے، جس رات ان انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے اس رات بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے کمرے کے باہر بوڑھی عورت رو رہی تھی، روتی گئی تو اگلے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک تھے، بڑے اچھے انسان تھے۔ پھر وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ اب آپ لوگ اگر یہاں پر محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو جنات نے تنگ کیا ہے اور وہ کچرا وغیرہ دوبارہ پھینکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے چلے جائیں۔ ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ابو نے آگے ساری باتیں بتائی ہمیں کہ یہاں پر تو کوئی جادو کا وار ہوا ہے، یہ وہ۔ امی نے بتایا ہے کہ جب ہم لوگ صفائی کر رہے تھے، یہاں سے وہ ہڈیاں ہم نے بھی دیکھی ہے، اور بوڑھی عورت ہم لوگوں نے بھی رات کو دیکھی ہے، میرے بھائی نے دیکھی تھی۔ پھر اس نے امی کے اوپر حملہ بھی کیا جب وہ اسٹور روم کی لائٹ آن کرنے لگی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اسی دن ہم لوگوں نے اپنا سارا سامان وہاں سے اٹھایا۔ شام ہونے سے پہلے وہ گھر ہم نے خالی کر دیا۔ جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے جن کے ذریعے ہم لوگوں نے یہ گھر لیا تھا، انہوں نے صاف ان لوگوں کو بتایا یہاں پر جنات ہے، آپ لوگوں نے یہ چیز کیوں چھپائی تھی؟ اگر کسی کا جانی نقصان ہو جاتا تو یہ پیسے آپ کے کتنا عرصہ کام آتے۔ پھر ان لوگوں نے ہم لوگوں کے جو پیسے تھے وہ واپس کر دیے، جو وہاں پر جتنے بھی دیے تھے ایگریمنٹ میں۔ پھر ہم لوگ اپنے اسی گھر میں واپس آئے۔ اس ایک کمرے میں رہ کر ہم نے اپنا پورا گھر بنوایا، کیونکہ ہم لوگ وہ رسک نہیں لے سکتے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں سے سامان اٹھا رہے تھے، جہاں جہاں سے ہم لوگوں نے سامان اٹھایا، ان کے نیچے وہ پرانی ہڈیاں ابھی بھی موجود تھی۔ وہ کس نے دوبارہ رکھی؟ وہی جنات تھے
وہی چڑیلافت بوڑھی جو رات کو میرے بھائی کو نظر آئی تھی. میرا بھائی کہتا ہے اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے جو سر کے بال تھے وہ ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے زمانے بیت گیا بالوں میں، جیسے اتنی گندگی تھی بالوں میں اور اکڑے ہوئے تھے اس کے بال. اور جھانک کے وہ اندر دیکھ رہی تھی. تو یہ اس مکان کی کہانی تھی، کرائے کے مکان کی، جو بہت پرسرار، آسیب زدہ اور بھیانک مکان تھا. شکر ہے ہم لوگ وہاں سے نکل آئے. یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ عالیہ آپ کا. اس طرح سے بہت سے کہانیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ایسے مکان جو بہت پرانے ہوں، بعض اوقات ضروری نہیں ہر مکان پر جاتوں کے عملیات ہو، بعض مکانوں میں، پرانے مکانوں میں ویسے بھی جنات آباد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس بھی جگہ کو زیادہ عرصے کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے، ویران کر دیا جائے، وہاں پر پھر جنات آ جاتے ہیں. آپ کوئی بھی گھر لیتے ہیں رہنے کے پرپس سے، خریدتے ہیں یا کرائے پر لیتے ہیں رینٹ پر، تو پہلے ذرا تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے. کیونکہ تھوڑی سی اگر آپ کوشش کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، تو آپ بہت سے حادثات سے اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اور ایک چیز، جب بھی آپ کسی نئے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں تو لازمی وہاں پر پہلے قرآن خوانی کروا دینی چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی جس گھر میں ہو جائے وہاں پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. اور بعض ایسے جنات جو بسیرا کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی bashinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بہت روانی کہانی آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.